إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواہ مسلم. قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ کے دین کا علم حاصل کرنا انسان کے لیے ایک بہت بڑی سعادت ہے اور دنیاوی و اخروی اعتبار سے ایک بڑی کامیابی کی شروعات ہے. دین کا علم انسان کو دنیا میں اچھا جینا سکھاتا ہے اور اسی علم کے ذریعے سے انسان دنیا میں ایسی زندگی جیتا ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو بہتر زندگی عطا فرمائے گا. آخرت کا اونچا مقام دنیا کے اچھے کام سے ملتا ہے. اچھا بننے کے لیے اونچی سوچ اور اعلیٰ زندگی، اچھے کام، ان دونوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک اچھا انسان کون ہے؟ کیا وہ انسان جس کے پاس دنیا کی زیب و زینت ہو، مال و دولت ہو، دنیاوی اعتبار سے اس کے پاس اونچی ڈگری ہو، اس کے پاس شہرت ہو، دنیا میں اس کے پاس اقتدار ہو، وہ خوبصورت ہو، اس کے پاس بہترین لباس، بہترین زیورات، بہترین موٹر گاڑی؟ کیا یہ دنیا کا سب سے اچھا انسان ہے؟ اچھا اس کو نہیں کہتے ہیں. یہ دنیاوی چیزیں ہیں جو دنیا میں کام آتی ہیں اور ان میں انسان کے فائدے ہیں، لیکن اچھا بننا اور کامیابی حاصل کرنا، اللہ کے ہاں مقام پانا، یہ عقیدے اور عمل کی اصلاح سے ہوتا ہے. کہ انسان کا عقیدہ صحیح ہو، اس کی سوچ صحیح ہو، وہ صحیح باتوں کو مانتا ہو، غلط باتوں کا انکار کرتا ہو، وہ اپنے دل میں غلط عقائد کو جگہ نہ دیتا ہو. جو اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے اس پر وہ پوری طرح سے اطمینان کے ساتھ میں یقین رکھتا ہو، شک و شبے کا کوئی اس میں شائبہ نہ ہو، کوئی ڈاؤٹ اس کو نہ ہو، اور وہ ان تمام چیزوں کا انکار کرتا ہو جو اللہ کی شان میں، رسول کی شان میں گستاخی ہو. ایسے تمام عقائد کا وہ انکار کرتا ہو جو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں غلط ثابت ہوتے ہیں. اچھا انسان وہ ہے جو اچھے عقیدے والا ہو. بغیر عقیدے کی اصلاح کے انسان واقعی اچھا نہیں بن سکتا ہے. اسی لیے قرآن کریم میں جب آپ سورۃ البقرہ شروع کرتے ہیں تو آخر میں اللہ نے کہا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، لیکن شروع میں کیا کہا؟ کامیاب لوگوں کا ذکر اللہ نے جب کیا، ساری صفات بیان کر کے آخر میں فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہی لوگ ہیں
جو اپنے رب کی طرف سے دی گئی ایک ہدایت پر قائم ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، بلکہ کامیاب ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن ان کامیاب ہدایت یافتہ لوگوں کی صفات جب اللہ نے بیان کی تو سب سے پہلی صفت کیا بیان کی؟ ہدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، بچنے والے، برائیوں سے بچنے والے، چاہے وہ برائیاں عقیدے کے اعتبار سے ہوں یا عمل کے اعتبار سے ہوں، غلط چیزوں سے بچنے والے، اور نہ صرف برائیوں سے بچنے والے بلکہ بھلائیوں کو کرنے والے، اور بھلائیوں میں سب سے پہلے ذکر کیا الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر یقین رکھتے ہیں، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو خبریں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آتی ہیں جن کو انسان اپنے طور پر جان نہیں سکتا ہے، چاہے وہ ماضی کی خبریں ہوں، قوموں کے احوال ہوں، یا مستقبل کی خبریں ہوں، جنت جہنم کا معاملہ ہو، یا کائنات میں چھپے ہوئے حقائق ہوں، یا اللہ اور اس کے فرشتے اور اس طرح سے جتنی چیزیں جو چھپی ہوئی ہیں جن کو انسان دیکھ نہیں سکتا ہے، سن نہیں سکتا ہے، اپنے طور پر جان نہیں سکتا ہے، جو رسول ہی آ کر بتاتے ہیں، ان تمام چیزوں پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو متقین کی، کامیاب لوگوں کی، ہدایت یافتہ لوگوں کی پہلی صفت یہ بیان کی کہ وہ غیب پر یقین رکھتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں اعمال کا بھی ذکر کیا جس میں صلاۃ اور انفاق ہے، نماز کا اہتمام اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے خرچ کرنا، چاہے وہ نعمتیں مادی ہوں یا معنوی، چاہے وہ نعمتیں مال ہو یا پھر صلاحیتیں ہوں یا جو بھی خیر انسان کے پاس ہے، سفارش ہو، تعلیم ہو یا کسی کا ہاتھ بٹانا ہو، تعاون کرنا ہو، یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں۔ جو خیر اللہ نے کسی کو دی ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ چیزیں بطور رزق ہم نے ان کو عطا کی ہیں ان میں سے خرچ کرتے ہیں دوسروں پر۔ تو معلوم ہوا کہ بھلائی کے لیے سب سے پہلے ضروری کہ انسان کا عقیدہ صحیح ہو، اور چاہے عقیدے کا معاملہ ہو یا اعمال کا معاملہ ہو، ان کی اصلاح علم کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ علم کا بگاڑ ہے کہ انسان شرکیات میں پڑ جاتا ہے، علم کا بگاڑ ہے کہ انسان حلال و حرام میں غلطی کر جاتا ہے، یہ علم کا بگاڑ ہے کہ انسان جب اللہ رب العالمین کی عظمت اس کے دل میں ویسی نہ ہو جیسی ہونی چاہیے، معرفت ویسی نہ ہو جیسی ہونی چاہیے، تو پھر اس کی زندگی میں بے خوفی آتی ہے اور وہ گناہ کرتا ہے۔ سارا سدھار علم سے شروع ہوتا ہے، علم آخری سٹاپ نہیں ہے، لیکن علم ہی سے شروعات ہوتی ہے۔ اس خیر کے، کامیابی کے، ہدایت کے سفر کی شروعات علم سے ہوتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سب سے پہلی وحی نازل کی تو علم سے متعلق تھی۔ اس میں اشارہ اس بات کا ہے کہ چاہے بگاڑ کتنا ہی سماج میں کیوں نہ عام ہو چکا ہو، سماج کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہو، لیکن شروعات اگر کی جائے تو لوگوں کے علم کی اصلاح سے ہو۔ علم آئے گا تو برائیاں مٹیں گی، علم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، لیکن انسان کے بارے میں کیا فرمایا؟ انہ کان ظلوما جہولا، انسان بڑا ظالم ہے، بڑا جاہل ہے۔ پہلے ظلم کو ذکر کیا، اس کے بعد جہل کو۔ معلوم ہوا کہ پہلی چیز کا سبب دوسری چیز ہے۔ ظلم آتا کیسے ہے؟ ظلم آتا کیوں ہے؟ چاہے وہ ظلم اللہ کے حق میں ہو یا مخلوق کے حق میں،
ظلم کی بنیادی وجہ جہل ہوتی ہے، جہالت، چاہے وہ جہالت علمی ہو یا عملی، کہ انسان نہیں جانتا کہ اس کا کتنا حق ہے، اپنے دل سے جو چاہے فیصلے کرتا ہے اور حقدار کو یا تو محروم کرتا ہے یا پھر اس کے حق سے اس کو کم دیتا ہے۔ اللہ کا حق اللہ کو نہیں دیتا، اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرتا ہے اور اللہ کا حق ضائع کرتا ہے۔ اللہ کا حق ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے، توحید اللہ کا حق ہے۔ لیکن بندہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کا حق کسی اور کو دیتا ہے، سارا کا سارا اٹھا کے نہیں دیتا ہے، لیکن کچھ عبادتوں میں اللہ والوں کو یا کبھی سورج چاند ستاروں کو یا کبھی کسی نبی کو شریک کر لیتا ہے، تو یہ ظلم ہے۔ لیکن ظلم کی بنیاد کیا ہوتی؟ جہالت۔ اکثر لوگوں کی ظلم کی وجہ جہالت ہوتی، جب اللہ کے باب میں ظلم کرتے ہیں جہالت کی بنیاد پر، اور جہالت ایسی کہ جو چیز بری ہے اس کو اچھی سمجھ کے کرتے ہیں۔ اولیاء کی محبت اور تعظیم ضروری سمجھتے ہیں، دین سمجھتے ہیں، اور اس بنیاد پر اولیاء کی قبروں پر سجدے کرتے ہیں، ان سے نظر نیاز کرتے ہیں، ان سے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ جو عقیدے کا بگاڑ ہے اکثر یہ جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کے اولیاء سے محبت کا تقاضا ہے اور اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہ کیا جائے تو ہم بے دین ہو جائیں گے، جو ایسا نہ کرے اس کو وہ بے دین بھی مانتے ہیں۔ جہالت، ظلم کی بنیادی وجہ، ظلم تک لے جانے والا بنیادی سبب جہالت ہے۔ کبھی یہ جہالت عملی ہوتی ہے۔ جہالت دو طرح کی ہوتی ہے بنیادی طور پر، ایک علمی جہالت، دوسرے عملی جہالت۔ علمی جہالت یہ کہ آدمی نہ جانے، عملی جہالت یہ ہے کہ علم کے تقاضے کو آدمی پورا نہ کرے۔ وہ جانتا ہو کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا چاہیے، وہ جانتا ہو کہ اللہ کی عبادت کرنا ہے، وہ جانتا ہو کہ اللہ کا حکم ماننا ہے، وہ جانتا ہو کہ اللہ نے منع کیا ہے تو رکنا ہے، لیکن پھر بھی کرنے کا کام نہ کریں اور نہیں کرنے کے کام کو کریں۔ یہ جہالت ہے، لیکن یہ عملی جہالت ہے۔ علم کے تقاضے کو پورا نہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے نہ جاننا، لیکن زیادہ شر والا ہے، کیونکہ نہ جاننے والا ایک حد تک معذور ہو بھی سکتا ہے، جان کے نہیں کرنے والا یہ مجرم ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ نے تفریق کی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت دے دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی ہدایت دے، ان لوگوں کا راستہ چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جن پر تو غصہ ہوا، جن پر تو غصہ ہوا، اور ان کا راستہ بھی نہیں جو راستے سے بھٹک گئے۔ مغضوب علیہم کون ہے؟ جو عملی جہالت میں مبتلا ہوئے یہود، جانتے تھے کرتے نہیں تھے، حتیٰ کہ عقیدے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اس نبی کو پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے، بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ غلطی کرتا ہے آدمی اپنی اولاد کو پہچاننے میں، نہیں، یہ اس نبی کو پہچانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، لیکن کیا عمل کرتے تھے؟ نہیں۔ یہ جہالت ہے، یہ عملی جہالت ہے، یہ زیادہ سنگین ہوتی ہے، اسی لیے اللہ کا غصہ ان پر ہوا۔ دوسری جہالت
علمی جہالت. نصارہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانا، لیکن ایسے مانا، ان کی محبت میں ایسے دیوانے ہوئے کہ ان کے معجزات کو دیکھ کر انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا یا اللہ کی ذات میں شریک کر دیا. ٹرینٹی آج وہ بھی مانتے ہیں، بڑا طبقہ مانتا ہے ان کا. تثلیث کا عقیدہ، اللہ تین میں کا ایک ہے، تین میں کا تیسرا ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے. اللہ نے اس عقیدے کو کفر قرار دیا ہے. ماننے میں ایسے آگے بڑھ گئے. جہالت، فلسفے کی بنیاد پر عقیدہ بنایا، محبت میں اندھے ہو کر نبی کو اس کے مقام سے بڑھا دیا. علم کی بنیاد پر عقیدہ قائم نہیں کیا، بلکہ بس چاہت اور تعظیم کی بنیاد پر عقیدہ قائم کیا. اور اعمال کے اعتبار سے آپ دیکھیں، بغیر علم کے اپنے دین میں عبادات ایجاد کی. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، انہوں نے رہبانیت کی بدعت گھڑ لی. رہبانیت کیا ہے؟ تقوی کے نام پر حلال چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام کر لینا. تقوی کے نام پر، اللہ کے خوف کی بنا پر اپنے اوپر ان چیزوں کو بھی، ان لذتوں کو بھی حرام کر لینا جو اللہ نے حلال رکھی ہیں. زہد کے نام پر، تقوی کے نام پر، خوف کی بنیاد پر. اسی لیے راہب اسی کو رہبہ کا مطلب کیا ہے؟ رہبہ کا مطلب ہوتا ہے ڈر جانا. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. یدعوننا رغبا ورہبا، ہم کو پکارتے تھے نیک بندے. کیسے؟ انبیاء کی تعریف کی اللہ نے، رغبت کے ساتھ، رہبت کے ساتھ. رہبہ ڈرنا. تو راہب اسی پر سے بنا ہوا ہے، اللہ سے ڈرنے والا. کیا فائدہ ایسے خوف کا جو اللہ تعالیٰ کے غصے کا ذریعہ بن جائے، ناراضگی کا ذریعہ بن جائے؟ تو یہ بھی اللہ کے نزدیک مجرم قرار پائے کہ انہوں نے کفر کیا، اللہ کے ساتھ شریک کر دیا، اور عملی طور پر بدعات ایجاد کی، دین میں رہبانیت ایجاد کی. ساری مصیبت جہالت کی ہے. ایک علمی جہالت، دوسرے عملی جہالت. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں تو ہم کو ان دونوں قسم کی جہالتوں سے بچنا پڑے گا. علم کے ذریعے سے ہم اپنے عقائد کی اصلاح کریں، علم کے ذریعے سے ہم صحیح علم حاصل کر کے، کتاب و سنت کا علم حاصل کر کے ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں. عبادت کیسے کی جاتی ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کس کا مجھ پر کتنا حق ہے، جانیں. ادا کرنا دوسرا مرحلہ ہے. پھر ہم علم حاصل کرنے کے بعد اس کے تقاضے کو پورا کریں. عبادت کیسی کرنی معلوم ہو گیا، آپ کریں. حلال و حرام کی معرفت کے بعد حرام سے بچیں، حلال کے دائرے میں رہیں. فرائض میں اللہ کی تعمیل کریں، محرمات سے اجتناب کریں، حرام چیزوں سے بچیں. حقوق جاننے کے بعد ضائع نہ کریں. اللہ کا حق اللہ کو دیں، بندوں کا حق بندوں کو دیں. جس کا جتنا حق ہے اس کو دیں، حق ضائع نہ کریں. یہ عملی جہالت سے بچنا ہوا. سورۃ الفاتحہ بہت عظیم سورت ہے. آخر میں جن لوگوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے، ان دونوں کا، یہ دو قسم کی جہالت میں مبتلا ہوئے. ایک علمی جہالت، دوسرے عملی جہالت. نصارہ علمی جہالت میں مبتلا ہوئے، اس لیے ان کو ضالین کہا گیا. آگے آیت آئے گی تو وہاں اشارہ میں کروں گا. تو ایک ہے ضلال، اور دوسرا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ضلالہ، بھٹک جانا،
علم کے بغیر انسان کا عمل کرنا، اور دوسرا ہوتا ہے غوایہ، انسان کا علم کے باوجود خواہش کی پیروی کرنا۔ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو ہلاک کرتی ہیں۔ یہ جہالت کی دونوں قسمیں ہیں۔ یہ جہالت ہے، ایک علمی جہالت ہے اور دوسرے عملی جہالت ہے۔ تو ان دونوں سے بچنا ضروری ہے۔ اس لیے قوم کو بہتر بنانے کے لیے قوم کا عقیدہ سب سے پہلے صحیح کیا جائے۔ اگر عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تو انسان جہالت میں آ کے اللہ کی طرح مخلوق کو سمجھے گا، یا جہالت میں آ کے مخلوق کو اللہ کے برابر کر دے گا۔ آپ دیکھیے انسان نے ہمیشہ اللہ کے باب میں ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی غلطی ضرور کی ہے۔ یا تو اس نے مخلوق کو اتنا عظیم بنا دیا کہ اللہ کے برابر کر دیا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام یا انبیاء یا صالحین اولیاء، یا پھر اس نے اللہ کے بارے میں اللہ کو نعوذ باللہ گھٹا کے ایسا کر دیا کہ برابر بندوں کے برابر کر دیا، جیسے یہود جو کہتے کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے نعوذ باللہ، اور ان کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے کئی ایسی باتیں ملیں گی کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہیں۔ آج بھی اولڈ ٹیسٹمنٹ اگر آپ دیکھیں، کئی باتیں اللہ کے بارے میں ایسی ہیں کہ جو پڑھ کے انسان چونک جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اللہ کے بارے میں ایسی کیسی بات کہہ دی۔ یہاں تک کہ انہوں نے اپنی طرف سے لکھ دیا اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں آسمان و زمین کو پیدا کیا اور 7ویں دن آرام کیا اور حشاش بشاش ہو گیا۔ 6 دنوں میں آسمان و زمین کو پیدا کیا اور 7ویں دن آرام کیا اور ریفریش ہوا۔ یہ اللہ کی شان میں گستاخی، جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ تھکتا نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ۔ ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور تھکن نے ہم کو چھوا تک نہیں۔ اللہ نے ان کے عقیدے کی تردید کی۔ افسوس ہے ان لوگوں کی عقلوں پر جو کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو بائبل سے کاپی کیا ہے۔ کاپی کرنے والا غلطیاں بھی کاپی کر لیتا ہے، فلٹر نہیں کرتا ہے اس کو۔ ٹیچر خود پہچان لیتا ہے کون کس کے پیچھے بیٹھا تھا اور کاپی کس نے کس کا کیا ہوگا۔ اس کے سارے غلط جوابات بھی پیچھے والے کے جوابات میں ریفلیکٹ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ کیا بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے بارے میں کچھ کہتے ہیں، وہ ساری باتیں جو آج محرف تورات میں، محرف انجیل میں موجود ہیں، وہ باتیں قرآن میں نہیں آتی، بلکہ قرآن میں اس غلط فہمی کا ازالہ کیا جاتا ہے، اس مسکنسیپشن کو دور کیا جاتا ہے۔ اور پیش کرنے والی شخصیت کون؟ امی، پڑھے لکھے بھی نہیں۔ کاپی کرنے میں ایک اور مسئلہ، کہاں سے کاپی کریں گے؟ لکھنے پڑھنے والے ہی نہیں تھے۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ اے نبی، آپ اس سے پہلے کوئی چیز پڑھنے والے نہیں تھے، کسی کتاب سے پڑھتے بھی نہیں تھے آپ، اور اپنے دائیں ہاتھ سے لکھنے والوں میں آپ نہیں تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو آپ کے خلاف باتیں بنانے والے باتیں بنا لیتے۔ تو یہ اسلام ہے، یہ عقیدہ ہے۔ عقیدے کی اصلاح سب سے زیادہ اہم ہے۔ آج ہم اسی بات پر گفتگو کرنے والے ہیں کہ 3 باتیں ہیں عقیدے کی، اور یہ بہت عظیم الشان حدیث ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے، جس میں 3 باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہیں، اور ہم کو اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اور یہ بہت عظیم حدیث ہے، اس میں 3 بہت اہم باتیں بیان ہوئی ہیں جن کو ہم کو جاننا ضروری ہے۔ اور ان 3 باتوں کی بنیاد پر بہت سے لوگ گمراہ ہوئے۔ ایک بات ایسی جس سے
غیر مسلم بھی اسلام کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہوئے، اور دو باتیں ایسی، بلکہ وہ ایک بات ایسی بھی ہے جس سے بدعت کا تعلق ہے، اور باقی جو دو باتیں ہیں مسلمانوں میں سے بعض لوگ ان دو باتوں کی وجہ سے غلط فہمی کا یا گمراہی کا شکار ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے آنے کو قبول فرمائے۔ میں ابھی آ رہا تھا تو مجھے احساس ہوا گرمی اتنی زیادہ ہے، اور مردوں کے لیے ویسے آسان ہوتا ہے، لیکن خواتین کے لیے حجاب میں آنا اور اتنی دھوپ میں چل کے آنا ایک بہت مشکل کام ہے۔ تو یہ بہت ہی ہمت کے کاموں میں سے ہے کہ ایسی گرمی میں، ایسی دھوپ میں ہماری مائیں بہنیں، اور بعض اس میں عمر والی بھی ہیں، عمر دراز خواتین ہیں جو بڑی دقت سے آتی ہیں، کام کاج بعض خواتین کا ہوتا ہے، بعض خواتین کے آرام کا وقت ہوتا ہے، بعض بیمار بھی ہوتی ہیں۔ تو علم کے لیے یہ چلنا اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہمارے آنے کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیا بعید ہے اللہ کی رحمت سے کہ اللہ تعالیٰ اسی گرمی میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سننے کے لیے آنا ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ کیا بعید ہے، کوئی تعجب کی چیز نہیں ہوگی کہ بعض اوقات ایک نیکی ہی اللہ کے نزدیک ایسی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیتا ہے۔ ایک زانیہ فاحشہ عورت کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت کر دی، بس اس وجہ سے کہ اس نے گرمی کے وقت میں دھوپ میں پیاسے کتے کو پانی پلا دیا۔ بتائیے، ایک نیکی ایسی عورت کی مغفرت ہوگی، پھر کیا حال ہے ان خواتین کا جو اللہ سے ڈرنے والی، پاک باز، عبادات کا اہتمام کرنے والی، حجاب والی نیک دل خواتین، اور پھر وہ اللہ کے دین کے لیے دھوپ میں چلیں، اللہ کے دین کے لیے وہ دینی مجالس میں آئیں، ساری تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے۔ کیا یہ چھوٹی نیکی ہے، یہ کتنی بڑی نیکی ہے، ساری نیکیوں کی چابی ہے یہ۔ ایک کتے کو اگر پانی پلایا جائے، یہ نیکی اگر ہے، تو دین کا علم حاصل کرنا، قرآن و سنت کا علم حاصل کرنا، یہ کتنی بڑی نیکی جو ہزاروں بلکہ لاکھوں نیکیوں کے لیے چابی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے بغیر وہ نیکیاں بھی آدمی جان نہیں سکتا ہے، نہ ان کو صحیح طور پر کر سکتا ہے۔ تو کسی نیکی کو کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ بعض اوقات ہم بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں لیکن وہ ہمارا معمول بن جاتی ہیں۔ احتساب نیکی کے وزن کو بڑھاتا ہے اور انسان کی ایمان کو تازہ کرتا ہے، اور آخرت کی رغبت اس کی بیدار کرتا ہے۔ تو احتساب بہت ضروری ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم روٹین میں آ جائیں، ہماری نماز روٹین ہو جائے، ہمارے روزے روٹین ہو جائیں، ہماری دین کے کام کرنا روٹین بن جائے۔ نہیں، معمول وہ ہونا چاہیے، لیکن ہر نیکی کی رغبت دل میں ہونا، اس کی قدر و قیمت جاننا، اور اللہ سے اس پر اجر و ثواب کی امید رکھنا، یہ انسان کو اللہ سے جوڑے رکھتا ہے اور نیکیوں پر جمائے رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے آنے کو قبول فرمائیں، اور ہمیں مزید دین کا علم عطا فرمائیں، ہمارے فہم میں برکت دے، اور ہمارے لیے علم کے لیے ہمارے سینوں کو کھول دے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم اس دور میں، بگڑے ہوئے دور میں اور ایسے موسم میں ہم اللہ کے دین کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے۔ علی کل حال، اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ حدیث بہت بڑی ہے اور اس کو ہم کئی حصوں میں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں 3 باتیں ہیں اور تینوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، ایک درس میں یہ ہونے والا نہیں ہے۔ آج ہم اس کا ایک حصہ پڑھیں گے اور بقیہ حصے ہم آنے والے درس میں مکمل کریں گے۔ حدیث کے الفاظ، حدیث کا جو عنوان ہے ہمارا وہ ہے اللہ کا دیدار، لیکن اس میں اور 2 باتیں بھی ہیں جو حدیث کے پڑھنے سے ہمارے سامنے آئیں گی۔ عن مسروق تابعی ہیں، ان سے روایت ہے، کہتے ہیں کنت متکئا عند عائشہ رضی اللہ عنہا، میں تکیہ لگائے، ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ ایک اور روایت میں ہے قلت لعائشہ رضی اللہ عنہا یا امتا، میں نے حضرت عائشہ سے کہا اے ہماری اماں، یا امتا حل رأى محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربہ، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا؟ فقالت لقد قف شعری مما قلت، حضرت عائشہ نے جب یہ سنا سوال، کہا جو تم نے کہا وہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔
رب کو دیکھنا کوئی چھوٹی بات ہے؟ تو یہ جو تم نے کہا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. یہ بخاری کی روایت تھی. فقالت یا ابا عائشہ، پھر حضرت عائشہ نے ان سے کہا اے ابو عائشہ. ان کی کنیت بھی ابو عائشہ. کنیت وہ نام ہے جو بیٹے یا بیٹے کی بنیاد پر انسان رکھتا ہے. اب یہاں آپ دیکھیے، یہاں ابا عائشہ کنیت ہے. مسروق کی جو کنیت ہے، کنیت عزت والا نام ہوتا ہے. کنیہ کہ اشارے سے ان کا نام لیے بغیر کنایہ میں ان کو مخاطب کیا جاتا ہے. یا ابا عائشہ، اے ابو عائشہ. تو کنیت مرد کے نام سے بھی ہو سکتی، بیٹے کے، اور بیٹی کے نام سے بھی ہو سکتی. اور اس میں ادب یہ ہے کہ بڑے بیٹے کے نام پر کنیت ہوتی ہے، لیکن کوئی اگر تبدیل کر کے کسی اور کے نام پر رکھتا ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. بلکہ بعض اوقات اولاد نہیں ہوتی ہے تو اب کیا بیچاری کنیت نہ رکھے اپنے لیے، یا آدمی کنیت نہ رکھے، وہ بغیر اولاد کے بھی کنیت رکھ سکتا ہے. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد نہیں تھی، لیکن ان کی کنیت تھی ام عبداللہ. ام عبداللہ. بلکہ بچوں کی بھی کنیت ہو سکتی ہے. وہ تو ابا بنے نہیں، لیکن کنیت ان کی ہو سکتی ہے. اسی لیے ایک صحابی تھے، بچے تھے، اور ان کی کنیت تھی ابو عمیر. ابو عمیر. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے، ام سلیم کے پاس. تو بچہ تھا، اور ایک مرتبہ وہ نغیر ایک پرندہ ہوتا ہے یا ایک جاندار ہوتا ہے، تو وہ مر گیا، رونے لگا بچہ. تو آپ نے کہا کہ یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تمہارا نغیر کیا ہوا؟ اور آپ بچے کو خوش کرنے کی کوشش کرنے لگے. تو ابو عمیر سے آپ نے مخاطب کیا اس بچے کو. تو بچے کی بھی کنیت ہو سکتی ہے. تو کہا یا میں اس لیے یہ تفصیل سے بتا رہا ہوں کہ یہاں کنفیوژن نہ ہو کہ عائشہ ابو عائشہ کیا ہے یہ. تو روایت میں جن سے بات ہو رہی وہ بھی حضرت عائشہ ہیں، اور جو بات کر رہے ہیں تابعی، ان کی کنیت ابو عائشہ ہے. فقالت یا ابا عائشہ ثلاث من تکلم بواحدۃ منہن فقد اعدم علی اللہ الفریہ. کہا اے ابو عائشہ، تین چیزیں ہیں. ثلاث، تین چیزیں ہیں. من تکلم بواحدۃ منہن، جس نے ان تین میں سے کوئی ایک بات بھی کہی، ایک بات کا بھی دعویٰ کیا، فقد اعدم علی اللہ الفریہ، تو سمجھ لو کہ اس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑا. الفریہ افتراء جھوٹ کو کہتے ہیں، گھڑی ہوئی بات جو جھوٹ ہو. تو اس نے اللہ پر ایک بہت بڑا جھوٹ بہتان باندھا کہ کوئی ایک عقیدہ بھی یا کوئی ایک بات کا بھی وہ دعویٰ کرے. تو ایسی تو تین باتیں ہیں. تو یہاں پوچھنے والے نے سوال پوچھا، ایک چیز کے بارے میں پوچھا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا؟ لیکن حضرت عائشہ نے علم میں اضافہ کرتے ہوئے کہ اگر ان کو ایک چیز میں کنفیوژن ہے تو ہو سکتا ہے اور چیزیں بھی معلوم نہ ہوں، تو انہوں نے جواب میں تین چیزوں کے بارے میں ان کو بتایا. یہ بھی عالم کے لیے ایک اچھی چیز ہوتی ہے، آداب میں سے ہے کہ اگر وہ سائل کو دیکھے کہ اس کی پوزیشن کیا ہے اور فلاں چیز جو جانی تھی اس کو نہیں معلوم، تو ایسی دوسری بھی کچھ چیزیں ہوں گی جو اس کو معلوم نہیں ہوں گی جو اس سے متعلق ہیں، اور پھر وہ ساری باتیں اس کو بتاتا ہے اس کے فائدے کے لیے. تو کہا کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کا دعویٰ کرے تو وہ اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھنے والوں میں شامل ہو جائے گا. قلت ما ہن، کہا وہ کیا ہیں؟ قالت من زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ فقد اعدم علی اللہ الفریہ. نمبر ایک، جس نے یہ دعویٰ کیا، زعم دعویٰ کرنا، من زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ، جس نے یہ دعویٰ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، فقد اعدم علی اللہ الفریہ، اس نے اللہ پر ایک بہت بڑا جھوٹ باندھا، اللہ کے بارے میں ایک بہت بڑی جھوٹی بات کہی. قال وکنت متکئا فجلست، کہتے میں ٹیک لگا بیٹھا تو میں ایک دم اٹھ کے بیٹھ گیا. فقلت یا ام المؤمنین، یہاں یاد رکھیں کہ جب یا کا خطاب ہوتا ہے تو نام میں سے اگر، اب جو عربی والوں کے لیے بتا رہا ہوں میں، اگر تنوین ہو
تو تنوین ہٹ جاتا ہے، اور اگر اضافت ہو تو ضمہ کی بجائے فتحہ لگ جاتا ہے یا پیش ہٹ کر زبر لگتا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ بہت سے لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں۔ ہم لوگ تھوڑا آگے بڑھ رہے ہیں، تھوڑا بہت ساری چیزیں ہم سیکھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ جیسے مثال کے طور پر عربی زبان میں ایک نام ہے سعید، تو سعید اس طرح سے ہوگا سعیدن۔ اب اگر اس کے ساتھ یا لگ جاتا ہے، یعنی یہ خطاب ہے اے سعید، جب کوئی کہا جائے تو سعید جو ہے یہ سعیدن سے سعید ہو جائے گا، یا سعید۔ تو یہاں پر اب دو پیش نکل گئے اور کتنے آ گئے؟ ایک پیش آ گیا، تو یا سعید نہیں ہوگا، یا سعید ہوگا۔ اور اگر اضافت ہو، جیسے اب سمجھ میں آئے گا آپ کو کہاں غلطی کرتے ہیں آپ لوگ۔ رب العالمین، رب العالمین، سارے عالمین کا رب۔ اب اگر اس کو آپ یا جوڑ دیں تو اب آپ یا رب العالمین نہیں کہیں گے، بلکہ یہاں زبر لگے گا، یا منصوب کر دیتا ہے یعنی زبر لگا دیتا ہے، یا رب العالمین۔ ہم میں سے کتنے سارے لوگ ہیں آمین یا رب العالمین، غلط، آمین یا رب العالمین آدمی کہے، جیسے کوئی دعا نہیں کیا آمین یا رب العالمین، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اگر خطاب کرتا ہے یا رب العالمین، اللہ کو جب پکار رہا ہے تو یا رب العالمین نہیں کہے گا، وہ یا رب العالمین کہے گا۔ لیکن ہم میں سے، میں سمجھتا ہوں 100 میں سے 99 لوگ یہ غلطی کرتے ہیں۔ اب عربی آتی نہیں تو کیا کریں گے بیچارے۔ تو اب یہ مت سمجھے ہم اسلام سے نکل تو نہیں جائیں گے، بہت سے لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ ایسا پڑھ لیا تو ایسا ہو جائے گا، اسلام سے سیدھا باہر۔ ہم لوگ گیٹ کیپر بن کے کھڑے رہتے ہیں، جلدی سے لوگوں کو باہر کر دیں گے، اسلام سے ہی باہر، طلاق ہو گیا، نکاح ختم تمہارا۔ تو ایسا نہیں ہے۔ انسان اگر لا علمی میں ایک آدمی غلطی میں کہہ دیا اے اللہ میں تیرا رب تو میرا بندہ، غلطی ہو گئی اس سے، تو کیا کافر ہو گیا، اسلام سے نکل گیا؟ بعض اوقات انسان یعنی ایسی کچھ غلطیاں کر جاتا ہے جبکہ نیت اس کی نہیں ہوتی ہے، زبان علم کی کمی کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے ایسی چل جاتی ہے، تو اس کی اصلاح کرنا چاہیے۔ تو ہم میں سے یہ یاد رکھیں۔ تو اسی لیے یہاں پہ میں نے بتایا اس کو کہ یہ غلطی عام طور سے لوگ کرتے ہیں۔ دھیرے دھیرے ہم کو تھوڑی تھوڑی چیزیں ایسی درمیان میں بھی سیکھتے رہنا چاہیے۔ تو جب بھی ہم اس طرح سے کہیں گے جیسے ام المؤمنین ہو، تو ہم اگر یا کہیں یا ام المؤمنین، اب کسی کو خطاب تو نہیں کرنا ہے اس طرح سے، لیکن صحابہ اس طرح سے کہتے تھے۔ تو جیسے رسول اللہ ہے تو یا رسول اللہ نہیں، یا رسول اللہ، یا خطاب جب کیا جائے تو پیش نہیں زبر لگتا ہے۔ لیکن آج ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے پکار سکتے نہیں، صحابہ اس وقت میں کہتے تھے کیونکہ آپ سامنے ہوتے تھے، آج ہم نہیں کہہ سکتے اس طرح سے۔ ہاں کوئی آدمی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جائے تو وہاں سلام جب وہ کرے گا قبر پر جا کر تو السلام علیکہ یا رسول اللہ نہیں بولے گا، پھر سے یاد رکھیں یا رسول اللہ زبر لگائے گا، السلام علیکہ قبر پر، ہر جگہ نہیں، یا رسول اللہ کہے گا، یا رسول اللہ نہیں کہے گا۔ میں سمجھتا ہوں کتنوں نے وہاں جا کے یا رسول اللہ بول کے آئے ہیں، عمرے میں گئے، حج میں گئے، یا رسول اللہ ہمیشہ زبر ہونا چاہیے۔ تو یہ یاد رکھیں تاکہ، کیونکہ یہ چیزیں روزمرہ کی زندگی میں پیش آتی ہیں۔ اسی لیے اس روایت میں آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کیا کہا، یا ام المؤمنین۔ اب سمجھ میں آئے گا آپ کے، جب یا لگتا ہے تو ام المؤمنین کی بجائے کیا ہو گیا، یا ام المؤمنین۔ انظرینی، مجھے تھوڑی مہلت دیجیے، ذرا ٹھہریے، ولا تعجلینی، جلدی مت کیجیے، یہیں رک جائیے، اسی بات پر رک جائیے، مجھ کو بھی کچھ کہنا ہے۔ انظرینی، مجھے اجازت دیں کہ میں بھی کچھ کہوں، اور ولا تعجلینی، بلکہ آپ کیا کریں، جلدی نہ کریں، جلدی نہ کریں، مجھ پر جلدی کر کے آگے نہ بڑھ جائیں،
اور ناراض ہو کر کچھ بولے نہیں، کچھ ڈانٹے نہیں، ذرا مجھ کو موقع دیجیے۔ الم یقل اللہ عز وجل وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، کیا اللہ نے نہیں کہا قرآن میں؟ آپ تو کہہ رہی کہ اللہ تعالیٰ، کوئی کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے تو اس نے جھوٹ باندھا، لیکن قرآن میں تو اللہ نے کہا دیکھنے کے بارے میں 2 آیتیں ہیں۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، سورہ اذا الشمس کورت، سورہ تکویر، آیت نمبر 23، کہ اس نے اسے دیکھا کھلے افق پر۔ افق آسمان، خصوصاً آسمان اور زمین جہاں ملتے ہیں، آسمان کو بھی افق کہا جاتا ہے۔ اور دوسری آیت سورہ النجم کی آیت نمبر 13، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور اس نے اسے دیکھا۔ رآ فاعل بھی وہ، اس نے دیکھا، ہو اس نے اس کو دیکھا۔ کس نے کس کو دیکھا اس میں بھی نہیں ہے اور پہلی آیت میں بھی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور اس نے دوسری مرتبہ بھی اسے دیکھا۔ تو یہ 2 مرتبہ دیکھنے کا ذکر آ رہا ہے۔ تو یہاں پر مسروق کے مطابق انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کو دیکھنے کے بارے میں ہے نا، تو قرآن میں یہ ہے، تو پھر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، یہ 2 بار دیکھا ہے۔ پہلی بار آیا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افق مبین پر، کھلے افق پر آسمان میں دیکھا۔ دوسرا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، دوسری بار بھی دیکھا، یعنی پہلی بار دیکھ چکے ہیں۔ تو یہ 2 بار دیکھنے کا ذکر آ رہا ہے، تو کیا اللہ کو دیکھنا نہیں ہے؟ سوال پوچھ رہے ہیں تابعی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے۔ دیکھیے اس زمانے میں یعنی حضرت عائشہ کا لیول کیا تھا علم کا، کہ عقیدے کا مسئلہ ہے، قرآن کی آیت 2 مقام سے بتائی جا رہی ہے اور ان کی بات کے مقابلے میں بات رکھی جا رہی ہے۔ حضرت عائشہ کا بھی علم تھا، انہوں نے 2 آیتیں جواب میں بھی دی ہیں اور اس کے علاوہ بھی ایک حدیث پیش کی ہے۔ انہوں نے جب 2 آیتیں پیش کی کہ آپ تو کہہ رہی ہیں کہ اللہ کو نہیں دیکھا، اب یہ دعویٰ ہوا، لیکن اس کے بالمقابل میرے پاس 2 آیتیں ہیں جس میں دیکھنے کا ذکر آیا ہے، اور ان کے مطابق یہ آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، اس کی دلیل ہیں۔ حضرت عائشہ نے 2 آیتیں اس کے رد میں بھی پیش کیں، آیت کے رد میں نہیں، ان کے دعوے کے رد میں۔ اس لیے بعض اوقات دیکھیے انسان دلیل تو پیش کرتا ہے، لیکن اس کی بات اس دلیل کے مطابق دعویٰ نہیں ہوتا اس کا، اس کو یاد رکھیں۔ بعض لوگ بولتے ہیں نا کہ فلاں صاحب تو دلیل دیتے ہیں، لیجئے مسروق دلیل دے رہے ہیں 2، 1 بھی نہیں، حضرت عائشہ کو دلیل دے رہے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے ان کی بات صحیح ہے؟ نہیں۔ فقالت انا اول هذه الامه سأل عن ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں اس پوری امت میں اس بارے میں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا، پوری امت میں یہ سوال سب سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی پوچھنے والا شخص میں ہوں، میں نے پوچھی تھی اس کو۔ یہ شرف حضرت عائشہ کا، یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی تھی، تم اب مجھ سے پوچھ رہے ہو، میں پوچھ چکی ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ ساری پوری امت میں سب سے پہلے سوال میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا۔ فقال انما هو جبریل، آپ نے جواب میں کہا تھا وہ جبریل ہیں جنہیں میں نے دیکھا، جس کو میں نے دیکھا وہ کون ہے؟ جبریل۔ لم ارہ علی صورته التي خلق علیہا غیر ہاتین المرتین، میں نے جبریل کو اس صورت میں جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا ہے ان 2 مرتبہ کے علاوہ نہیں دیکھا۔ 2 بار دیکھا، کس کو دیکھا؟ جبریل کو۔ کس حالت میں؟ پھر تو کئی مرتبہ ملے ہیں، تو پھر 2 ہی بار کیوں؟ یہ 2 بار جو ہے جیسے فرشتہ جس شکل میں ہے اس شکل میں نے جبریل کو صرف 2 بار دیکھا ہے، باقی مرتبہ جبریل آتے تھے تو ایک صحابی دحیہ کلبی ان کی صورت میں آتے تھے، دحیہ ان کا نام تھا، تو
تو ان کی صورت میں آتے تھے، تو انسان کی شکل میں آتے تھے، کبھی کوئی اور شکل میں آتے تھے انسان ہی کی، کوئی اور اجنبی انسان. جیسے حدیث جبریل میں ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، سفید لباس اور بالکل نہ دھول نہ کچھ، اور بالکل کالے بال، اور آ کے بیٹھ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوچھا مجھے بتائیے تو ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں اور احسان کے بارے میں پوچھا. تو حضرت عمر نہیں پہچانے کون آدمی ہے، تو انسان کی شکل میں وہ آئے. بعد میں آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جانتے ہو اے عمر یہ کون تھا؟ کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ جبریل، یہ جبریل ہیں، یہ جبریل تھے. اتاکم یعلمکم دینکم، تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. تو عام طور سے جبریل انسان کی شکل میں آتے تھے. اسی طرح سے بشراً سویہ، حضرت مریم کے پاس بھی انسان کی شکل میں آئے، تو فرشتے کی شکل میں، اصلی شکل میں جیسے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 2 مرتبہ دیکھا. تو یہ جو بات ہے جو آیتیں بیان کر کے پوچھ رہے ہیں مسروق، اور اس سے استدلال کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا. حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ یہ تو میں پوچھ چکی ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی ہے، کسی کی یہاں وہاں کی استدلال کی ضرورت نہیں. میں نے براہ راست قرآن کو، صاحب قرآن سے زیادہ کون جانتا ہے، اور آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا آپ سے بہتر کون بتا سکتا ہے. میں نے پوچھا ہے تو شبہ بھی نہیں رہا کہ کہیں فہم کی غلطی تو نہ ہو. کبھی ایسا ہوتا ہے، بڑے سے بڑا عالم بھی آیت سے کچھ مطلب سمجھتا ہے جو اس میں نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ مسروق ہیں انہوں نے مطلب لیا، لیکن براہ راست نبی سے پوچھ لینا شبہ کو دور کر دیتا ہے. تو حضرت عائشہ فرماتی کہ میں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا. آپ نے فرمایا وہ جبریل تھے. لم ارہ علی صورتہ التي خلق علیہا غیر ہاتین المرتین، جس صورت میں اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے میں نے ان 2 مرتبہ کے علاوہ اس صورت میں انہیں کبھی نہیں دیکھا. کیسے دیکھا؟ رأیتہ منہبطا من السماء، میں نے دیکھا کہ وہ آسمان، پورا آسمان میں یعنی کھڑے تھے اور اتر رہے تھے. منہبطا من السماء، آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا، اوپر سے نیچے. سادن عظم خلقہ ما بین السماء الی الارض، جو ان کا پورا ڈھانچہ، ان کی خلقت تھی، اس نے آسمان و زمین کے ساری جگہ کو گھیر لیا تھا. اتنے بڑے کہ گویا کہ پورا آسمان ان سے ڈھک گیا ہو، اس طرح سے میں نے دیکھا، اتنے اونچے، اتنے بڑے. فقالت اولم، اب ایک تو یہ بات بتا دی کہ تم جو سمجھے وہ صحیح نہیں ہے، ان آیتوں سے استدلال نہیں ہو سکتا ہے. میں نے ڈائریکٹلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور ڈائریکٹ آپ کا جواب آ گیا، جس سے کنفیوژن دور ہو گیا. دیکھا نہیں دیکھا، آپ نے کہا میں نے کس کو دیکھا تھا؟ 2 مرتبہ جبریل کو، ان کی صورت اصلیہ میں. اب انہوں نے، حضرت عائشہ نے حدیث بیان کرنے کے بعد 2 دلیلیں قرآن سے دی ہیں. دیکھیے سلف کیسے استدلال کرتے تھے، ڈائریکٹ جواب دیا، کلیئر کٹ ایک دم. میں نے پوچھا تو کون تھا؟ ان آیتوں سے مراد جو تم دلیل میں پیش کر رہے ہو، ان آیتوں میں کون مراد ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا تو ان 2 مرتبہ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ کون ہیں؟ جبریل. اب تمہارا جواب تو ہو گیا. اب میرے پاس 2 آیتیں اور ہیں. حضرت عائشہ نے وہ 2 آیتیں پیش کی. کون سی آیت؟ کہا فقالت اولم تسمع ان اللہ یقول، کہا کبھی تم نے سنا نہیں ہے اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. یہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 103 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی ہیں، ادراک نہیں کر سکتی ہیں. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، جبکہ وہ نگاہوں کا احاطہ یا ادراک کر سکتا ہے. نگاہیں اللہ کو نہیں پا سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نگاہوں کا احاطہ کر لیتا ہے. نگاہیں اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی، اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی ہیں. ادراک ایک بڑی چیز ہے رؤیت کے مقابلے میں. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، اور وہ اللطیف ہے، الخبیر ہے.
اللطیف کو سمجھانے کے لیے ایک درس درکار ہے، لیکن اللطیف کا معنی موٹا موٹا یہ ہے کہ جو بڑا نرم اور شفقت والا ہو بندوں پر، تلطف کرنے والا، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ ایسے طریقے سے کسی چیز کی خبر، باریک سے باریک بھی چیز ہو، اس چیز کو لا کر سامنے رکھ سکتا ہے، اور ایسے طریقے سے وہ کام کرتا ہے، کسی کی مدد کرنا سے لے کر اس کو کچھ پہنچانے سے لے کر کہ کسی کو خبر بھی نہ ہو۔ اس کے دلائل کیا ہم کبھی کسی درس میں ہم انشاءاللہ جب اسماء و صفات کے بارے میں دیکھیں گے تب انشاءاللہ اس کو تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہیں بھی چھپی ہوئی چیز ہو، علماء نے کہا، ابو العالیہ وغیرہ نے کہا کہ اس کا استخراج وہ کر سکتا ہے، کہیں بھی کچھ چھپا کے رکھ دو وہ اس کو نکال کے لائے گا۔ آپ دیکھیے زمین میں مرنے کے بعد مٹی میں انسان سڑ گل جاتا ہے، اس کے ذرات زمین میں چلے جاتے ہیں، یا آدمی کی نیکیاں ہوں، کس دن کی کہاں کی، سارا وہ نکال کے لا سکتا ہے، تو اس کے لیے کوئی چیز ایسی دشوار نہیں ہے۔ یا اسی طرح سے ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے ایسی مشکل جگہ پر، اس کے بطن میں، اس کے رحم میں، اور وہاں اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کی غذا کا انتظام کرتا ہے، اور وہاں رکھ کر اس کو وہ سب کچھ دیتا ہے جس کی اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اللطیف ہے، بندوں کے ساتھ بڑے لطف کا معاملہ اس کا ہے، شفقت اور نرمی کا معاملہ اس کا ہے، بندوں کو سب کچھ عطا کرتا ہے۔ تو یہ سارے معنی اس میں آتے ہیں، اور دلائل اس کے قرآن و سنت میں انشاءاللہ ہم کسی درس میں دیکھ سکتے ہیں۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور وہ اللطیف ہے اور الخبیر، ان سے کوئی چھپ نہیں سکتا ہے، زمین کی تہ میں ہو، آسمان میں ہو، کہیں بھی چھپا ہوا ہو، چھوٹی سے چھوٹی، باریک سے باریک چیز ہو، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے، اس کو جانتا ہے۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، اس کو ہر چیز کی خبر ہے۔ تو یہاں لا تدرکہ الابصار سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استدلال کیا کہ اللہ کو کا ادراک نہیں ہو سکتا، اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، ایک آیت۔ پھر کہا اولم تسمع ان اللہ یقول، دوسری دلیل سنو، تم نے 2 دلیلیں دی نا، اب یہ سنو جو ایک دم کلیئر دلیلیں ہیں، اس میں تو کس نے کس کو دیکھا ذکر ہی نہیں ہے، ان دونوں آیتوں میں کس نے کس کو دیکھا کا ذکر نہیں ہے، لیکن میں جو دلیل تم کو دے رہی ہوں ان دونوں میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتے کا ذکر ہے۔ اس کے مقابلے میں 2 آیتیں پیش کر رہی ہیں، اور اضافے میں ایک حدیث بھی ہے۔ کہا وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، کسی بشر کے لیے ممکن نہیں، کسی بشر کے بس میں بات نہیں ہے، ان یکلمہ اللہ، کہ اللہ اس سے کلام کرے براہ راست، کسی یعنی اللہ کو دیکھتے ہوئے اللہ اس سے کلام کرے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ الا وحیا، ہاں اللہ سے اللہ کا پیغام اس تک پہنچے تو کس طرح سے ہوتا ہے؟ الا وحیا، نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف وحی بھیجے، اس کے دل میں بات ڈالے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، ان کے دل میں خواب میں بات آئی، اسی لیے انہوں نے اس کو اللہ کی طرف سے سمجھا، اور بیٹے سے کیا کہا، کیونکہ نبی کا خواب بھی کیا ہوتا ہے، وحی آگے آئے گا انشاءاللہ، کہ اپنے بیٹے سے کہا ابراہیم علیہ السلام نے، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہا اے بیٹے میں انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھتا ہوں، انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تمہارا کیا کہنا ہے۔ بیٹے نے کیا کہا، وہ بھی نبی اسماعیل علیہ السلام، انہوں نے کیا کہا، قال یا ابت افعل ما تؤمر، والد صاحب آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے نا آپ کیجئے، اس کو وہ حکم پورا کیجئے، آپ کر گزریے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، یقیناً آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ تو بیٹا باپ سے کیا کہہ رہا ہے، آپ کو جو خواب اللہ کی طرف سے آیا ہے وہ آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ہے، تو نبی کا خواب بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور خواب ہونے کے باوجود وہ کیا ہے، اللہ کی طرف سے وحی، یا اسی طرح سے دل میں بات ڈالی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خواب دیکھتے تھے، عائشہ کی روایت سے، اور اسی طرح سے دل میں اللہ کی طرف سے بات آتی ہے،
وحی کا طریقہ دل میں بات ڈالنا بھی ہوتا ہے، جیسے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی والدہ کو وحی کی۔ تو یہ نبوت والی وحی نہیں تھی، کیونکہ حضرت موسیٰ کی والدہ نبیہ نہیں تھیں، لیکن اللہ نے کیا کہا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں بات ڈالی اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے دل میں بات ڈالے۔ تو انبیاء کو وحی ہوتی ہے، ہاں دوسرے جو بندے ہوتے ہیں ان کے دل میں جو بات آئے وہ قطعی طور پر معلوم نہیں ہوتا کہ کہاں سے آئی ہے، تو کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ ہاں انبیاء جو ہوتے ہیں وہ قطعاً بول سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اسی لیے بیٹے نے کہا کہ جو اللہ کی طرف سے آپ کو حکم آیا کیجیے۔ انبیاء کے دل میں بات آنا اللہ کی طرف سے، یہ بالکل قطعی طور پر ان کو معلوم ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو ایک تو یہ طریقہ ہے اللہ کی طرف سے وحی کا کہ دل میں بات ڈالی جائے یا خواب میں دکھایا جائے، وہ وہی ہوا کہ دل میں بات آئی، کیونکہ انبیاء کے دل خواب میں سوتے نہیں، آگے حدیث آئے گی انشاءاللہ۔ او من وراء حجاب، یا دوسرا طریقہ اللہ کا بندے سے کلام کرنا یا اس کو پیغام بھیجنا، اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حجاب کے پار سے بندے سے کلام کرتا ہے، بغیر حجاب کے نہیں۔ تو پہلے حصے میں جو ان یکلمہ اللہ میں جو انکار ہے، یہ بغیر حجاب کے اللہ کلام کرے کسی بندے سے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ الا من وراء حجاب، اللہ کلام کرتا ہے تو حجاب کے پار سے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کیا، رب ارنی انظر الیک، اے میرے رب میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی، کہا تم مجھ کو نہیں دیکھ پاؤ گے، تم مجھ کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو اللہ نے کلام تو کیا موسیٰ علیہ السلام سے، لیکن یہ دیکھ رہے ہوتے تو بولتے نہیں، اور کلام ہو رہا ہے۔ تو حجاب کے پار سے اللہ کلام کرتا ہے۔ اور تیسری شکل یہ ہے او یرسل رسولا، اللہ اپنے پیغام کے ساتھ اپنے کسی رسول کو بھیجتا ہے۔ رسول کے پاس، نبی کے پاس، انسان رسول کے پاس فرشتہ رسول آتا ہے۔ انسان رسول کے پاس فرشتہ رسول آتا ہے، رسول پیغام لے کر جانے والا۔ تو فرشتہ رسول اللہ کا پیغام لے کر رسول کے پاس آتا ہے، اور وہ رسول اس پیغام کو لے کر بندوں کے پاس جاتا ہے۔ تو رسول اس کو کہتے ہیں جو پیغام لے کر جائے، اور شرعی اصطلاح میں رسول اس کو کہتے ہیں جو اللہ کا پیغام لے کر بندوں کے پاس جائے، بندوں کو سنائے۔ تو یہاں جو رسول کہا گیا او یرسل رسولا، یہاں مراد فرشتہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے کسی نبی کے پاس یا کسی رسول کے پاس۔ تو یہ تین شکلیں ہوئیں کہ دل میں بات ڈالنا جاگتے میں یا سوتے میں، یا دوسرے حجاب کے پار سے کلام کرنا، یا تیسرے رسول کے ذریعے پیغام بھیجنا۔ یہ تین صورتیں ہیں اللہ کی وحی کی۔ ان تین صورتوں سے نبیوں کے پاس، رسولوں کے پاس وحی آتی ہے۔ اور پہلی صورت کہ اللہ کلام کرے اور اللہ کو دیکھا بھی جائے، نہیں ہوتا ایسا۔ تو اس آیت میں بھی اس کی نفی ہے۔ پھر کہا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ، پھر اس کے حکم سے جو وحی وہ پہنچاتا ہے فرشتہ، یا جو پیغام اللہ دیتا ہے وہ اپنے اذن سے، اپنے حکم سے بندے کو دیتا ہے۔ ما یشاء، جو چاہتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے اپنے بندے کی طرف وحی کرتا ہے براہ راست یا رسول کے ذریعے سے۔ انہ علی حکیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت اونچا ہے۔ علی کا معنی ہوتا ہے اونچا، بلند۔ انہ علی حکیم، حکمت والا ہے، حکمت والا ہے۔ کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، وہ برابر کرتا ہے۔ تو چیز کو اس کی مناسب جگہ پر رکھنا، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ کب کیا بولنا، کس کے سامنے کیا بولنا، کب کیا کرنا، کیسے کرنا، جو مناسب قدم اٹھانا ہو، جب اٹھانا ہو، جیسے اٹھانا ہو، اس کو جاننے کا نام حکمت ہے۔ تو اللہ کو معلوم ہوتا ہے کب کیا کرنا ہے، کیونکہ وہ حکیم ہے۔ تو
یہ آیت جو سورہ الشورى کی آیت نمبر 51 ہے، سورہ شورى کی آیت نمبر 51 ہے، اور اس سے پہلے جو صورت تھی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 103 ہے۔ ان دو آیتوں سے صراحت کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے دلیل دی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے، یہ دو دلیلیں ہیں، اور جو آیتیں تم پیش کر رہے ہو ان کے بارے میں تو میں نے خود سوال کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ نے کہا کہ میں نے جبریل کو دیکھا۔ تو ان آیتوں میں جس کو دیکھنے کا ذکر ہے وہ جبریل ہے۔ آپ دیکھیے حضرت عائشہ کا علم کتنا گہرا تھا، یہ خاتون اتنا ان ڈیپتھ نالج رکھ سکتی ہے، کیوں نہیں؟ کیوں نہیں؟ عورت کے پاس بھی علم ہو سکتا ہے کہ وہ ایک آدمی کی غلط فہمی کو وہ بھی عقیدے کی دور کرے۔ وہ دو آیتیں پیش کیا تو یہ بھی دو آیتیں پیش کرے، وہ ان کلیئر پیش کر رہے یہ کلیئر پیش کریں، اور یہ ساتھ میں ایک اضافے میں دو دلیل آمنے سامنے، اور پھر ایک بڑی دلیل حدیث سے بھی کلیئر ایک دم کہ جو تمہاری دلیل ہے اس کا جواب رسول نے کیا دیا ہے۔ اس طرح سے کتنا بالضبط انہوں نے کتنا ایک دم آرگنائزڈ جواب دیا، سوچئے کتنا واضح ترین جواب انہوں نے دیا۔ تو منظم کلام منظم فکر کا نتیجہ ہوتا ہے، جس کا ذہن آرگنائزڈ ہو، مائنڈ اس کے تھاٹس آرگنائزڈ ہو، اس کی اسپیچ بھی آرگنائزڈ ہوگی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، علماء آپ دیکھیں، علماء کا کلام آپ سنیں، جب وہ کسی چیز کو سمجھاتے ہیں بتاتے ہیں تو ان کے کلام میں ایک ربط ہوتا ہے، ایک خاکہ ہوتا ہے، جاننے والا اس کو جانتا ہے۔ تو اس طرح سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کے جواب میں 3 جواب دیے، 3 چیزوں کی وضاحت کی، اور پہلی چیز جو انہوں نے ذکر کی تو اس کے بارے میں انہوں نے یہ ساری دلیلیں دیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سلف میں دلیل دینے کا مزاج تھا، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کئی باتیں اس سے معلوم ہوتی ہیں۔ آگے ہم بڑھنے سے پہلے اس کو بھی سمجھتے ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں اتنا ہی ہم آج اس کو ہی سمجھ لیں، بہت بڑی بات ہے، اس میں کئی سبق ہیں ہمارے، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت بڑا ہے، اور مسروق صحابی نہیں ہے، تو صحابیت کا مقام تابعی سے بڑھ کے ہے۔ اور انہوں نے کہا، جب یہ بات کہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے، تو انہوں نے ایک اس میں شبہ پیدا کیا، یعنی دلیل پیش کی، 2 دلیلیں دی ہیں، اور پھر اس کے جواب میں ان کی طرف سے 3 دلیلیں آ رہی ہیں۔ حضرت عائشہ نے نہیں کہا کہ تم میری بات کے مقابلے میں بات رکھ رہے ہو، نہیں۔ اور آپ دیکھیے ان میں بھی سلف میں تھا کہ جب انہوں نے کوئی بات کہی تو انہوں نے دلائل دی ہے، تو اس طرح سے یہاں سے بھی دلیل آ رہی ہے، وہاں سے بھی دلیل آ رہی ہے۔ اس لیے معلوم ہے کہ سلف کے درمیان میں گفتگو دلائل کی بنیاد پر ہوا کرتی تھی، یوں ہی لڑنا جھگڑنا ہمارے ہاں کیسا ہے؟ موبائل فون سب کے پاس ہوگا، اور عالم سے پوچھ کے مسئلہ حل ہو سکتا ہے، لیکن جو آپس میں بغیر دلیل کے لڑنے میں مزہ ہے، وہ مزہ کیسے ملے گا ہم کو؟ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ حجت آپس میں کریں گے، گھروں میں تعلقات والے کبھی فون پہ آپس میں خوب حجت کریں گے، جبکہ علماء میسر ہیں۔ اگر آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تو دلیل والوں سے پوچھو، جیسے میں نے پہلے آیت پڑھی تھی، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جاننے والوں سے پوچھو اگر تم کو نہیں معلوم۔ تو ہمارے ہاں بغیر دلائل کے آپس میں حجت بازی ہوتی ہے، تو اس طرح کی جو بحث ہوتی ہے اس میں جہالت ایک دوسرے کی دوسرے میں ٹرانسفر ہوتی ہے، علم ٹرانسفر نہیں ہوتا ہے، کیونکہ علم دلائل کا نام ہے۔ بغیر دلائل کے آپس میں لڑنا، حجت کرنا، یہ ایک دوسرے کو جہالت کے اگلے لیول پر لے جانے کی کوشش ہوتی ہے۔ اس کی بجائے گفتگو جب بھی ہم آپس میں بات کریں، ہماری بات میں دلیل ہونا چاہیے، خصوصاً جب ہم دین کے بارے میں بات کریں تو اس کے لیے آپ ادھر ادھر کی دلیل نہیں لا سکتے، اس کے لیے آپ کے پاس کیا دلیلیں ہونی چاہیے؟ قرآن و سنت کی۔ حضرت عائشہ نے کیا دلائل پیش کی، مسروق نے کیا دلیل پیش کی؟ ان کے پاس شبہ تھا، وہ بطور حجت نہیں کہہ رہے تھے بلکہ وہ بطور اپنی شبہ کو پیش کر رہے تھے، اسی لیے بہت ادب سے کہا۔ آپ دیکھیے اس میں ادب کیا ہے، کیا کہا؟
ذرا مجھ کو بولنے کا موقع دیجیے اور جلدی نہ کریں، مطلب ڈانٹ نہ دیں مجھ کو، گستاخی معاف، میں میرے پاس کچھ شبہ ہے، میرے پاس کوئی دلیل ہے جس کی وضاحت کی مجھ کو ضرورت ہے۔ تو انہوں نے پوچھا، وہ سائل تھے اور انہوں نے 2 آیتیں پڑھی، یعنی پوچھنے والے کے پاس بھی علم تھا۔ پوچھنے والے، ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس دلیل تو نہیں ہوتی ہے، ہم علماء سے بلا وجہ حجت کرتے ہیں۔ عالم دلیل دے رہا ہے، اس کے پاس کوئی دلیل اس کے بالمقابل نہیں ہے۔ ایسا تھوڑی رہتا ہے، ایسا تھوڑی بولتے ہیں۔ عورتوں کی جائیداد کا آپ نے ایسا بول دیا، پردے کے بارے میں آپ نے ایسا بول دیا، نکاح کے معاملے میں آپ نے ایسا بول دیا۔ ایسا تھوڑی رہتا ہے، ایسا تھوڑی رہتا، کیسا رہتا ہے پھر؟ جو قرآن و سنت کی بات آپ کے سامنے پیش کی گئی، آپ مانیں نہ مانیں آپ کا اختیار ہے۔ آپ کو پسند نہیں آ رہا ہے عالم کا جواب، آپ کی غلطی ہے۔ اگر آپ کے پاس اس بات کی دلیل ہو کہ عالم کا جواب غلط ہے اور آپ کے پاس کوئی صحیح جواب ہے اور اس کے لیے دلیل آپ کے پاس ہے، تب تو بات سمجھی جا سکتی، کیونکہ کوئی عالم ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں اعتقاد رکھا جائے کہ یہ کبھی غلطی نہیں کر سکتا ہے۔ ہر عالم غلطی کر سکتا ہے، لیکن کیا امکان وقوع کی دلیل ہے؟ ہر عالم غلطی کر سکتا ہے، لیکن کیا اس معاملے میں عالم نے غلطی کی ہے؟ آپ کو وہ ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ اگر کسی سے بات کر رہے ہیں عالم صاحب سے، اور وہ اپنی بات پیش کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دیکھیے یہی میرے نزدیک ہے اور یہی دلیل ہے اور یہ بات صحیح ہے، اور آپ جواب میں کہیں نہیں، کیا انسان سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ تو آپ سے غلطی نہیں ہو سکتی کیا؟ آپ عالم سے پوچھ رہے ہیں، وہ کہے گا ہاں مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن یہ جواب میرا جو ہے دلیل کی بنیاد پر ہے۔ لیکن آپ سے غلطی ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی، یہ بتائیے پہلے۔ ہاں ہو سکتی، تو ہو سکتا ہے یہ بھی غلط ہو، کیسے؟ تو عالم جواب میں یہی کہے گا ٹھیک ہے، اگر میں انسان ہوں تو آپ کیا ہیں؟ حیوان؟ آپ کیا ہیں؟ آپ بھی تو انسان ہیں۔ تو آپ نے کیسے اسیوم کر لیا، آپ نے کیسے فرض کر لیا کہ میں ہی انسان ہونے کی وجہ سے غلط ہو سکتا ہوں اور آپ نہیں ہو سکتی ہیں؟ آپ نے اپنے بارے میں کیوں نہیں کہا کہ غلطی سمجھنے میں مجھ سے ہو سکتی ہے؟ یہ کیوں آپ نے فرض کر لیا کہ عالم سے بولنے میں، اجتہاد کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے بغیر دلیل کے؟ تو یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ انسان ہوتا ہے نا، یہاں وہاں سے کچھ باتیں سیکھ لیتا ہے اور اس کے بعد میں بڑے بڑے علماء کی تردید کرنا شروع کر دیتا ہے کہ فلاں بڑے عالم ہے لیکن ان کی یہ غلطی ہے، فلاں عالم ہے لیکن ان کی غلطی ہے۔ تو تھوڑا علم انسان کو زیادہ کانفیڈنس دیتا ہے بعض اوقات، یاد رکھیے میری بات کو۔ جب علم تھوڑا ہوتا ہے اپنی شروعات میں انسان کو بہت زیادہ اوور کانفیڈنس ہوتا ہے، لیکن جب وہ علم بڑھتے 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 بہت بڑھ جاتا ہے تو پھر انسان کو ڈر پیدا ہو جاتا ہے اور اس کو اپنی اوقات معلوم ہوتی ہے۔ جب انسان کو واقعی اپنی اوقات معلوم ہو علم کے بعد میں، تو سمجھنا چاہیے کہ اب اس کے پاس بہت علم ہے۔ علم انسان کو اپنے چھوٹے ہونے کا احساس دلاتا ہے۔ اگر انسان کو علم آنے کے بعد اپنے بڑے ہونے کا احساس ہو تو اس کی علامت ہے کہ ابھی اس کے پاس زیادہ علم نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، تھوڑا موڑا جو پڑھنے لگتا ہے وہ گن مشین لے کے سب کو غلط ثابت کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ مفتی صاحب ہو جاتا ہو۔ لیکن واقعی جو گہرا علم رکھتا ہے اس میں احتیاط ہوتا ہے، اس میں تواضع ہوتی ہے، اس میں اپنی غلطی کی پاسبلٹی کا ایکسیپٹنس ہوتا ہے، ہاں میں غلطی کر سکتا ہوں۔ تو علم کی کثرت انسان کو توڑ دیتی ہے، علم کی کثرت اس کو کمزور کرتی ہے اس اعتبار سے کہ وہ گھمنڈ میں نہیں آتا۔ اگر علم کے بعد گھمنڈ آئے اچھی بات نہیں ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ تابعی نے دلیل پیش کی، حضرت عائشہ نے ڈانٹا نہیں، میں بات کر رہی ہوں اور تم میرے خلاف دلیل پیش کرتے ہو، اتنے بڑے ہو گئے تم؟ نہیں، حضرت عائشہ نے بھی دلیل کا جواب دلیل سے دیا اور شبہ کو دور کرنے کی کوشش کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم کو بھی غصے میں نہیں آنا چاہیے اگر اس کی بات کے بالمقابل کوئی دلیل کوئی اور پیش کرتا ہے، اگرچہ وہ جانتا ہو کہ اس کے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہو، اس سے غلطی ہوئی ہے سمجھنے میں، اس کے شبہ کو دور کر۔ حضرت عائشہ نے کیا کہا؟ میں نے یہ بات جو تم دلیلیں پیش کر رہے ہو ان کے بارے میں نے براہ راست سب سے پہلے امت میں پوچھ لیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کبھی کبھی اپنی فضیلت اپنی زبان سے بیان کرنا بھی
کسی خاص موقع پر ضرورت پڑتی ہے اس کی، اور کرنا جائز ہوتا ہے۔ یہاں عائشہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ یہ جو تم آیت پیش کر رہے ہو، تو اس کا جواب میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری امت میں سب سے پہلے پوچھا تھا۔ یہاں وہ اپنا شرف بیان کر رہی ہیں، کبھی کبھی ضرورت ہوتی ہے کہ کسی کے سامنے اس طرح کی بات کی جائے، اور پھر کہا کہ اس کا جواب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا تھا کہ وہ جبریل ہیں۔ تو غصہ نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے ان کی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے دلیل دی۔ تو ایک چیز یہ معلوم ہوتی ہے کہ دین کے معاملے میں آپ جب بھی کچھ بات کریں، فلسفہ گھر پہ رکھیں، دلائل لے کر آئیں۔ جتنی بھی ہماری طالبات ہیں، جتنی بھی ہماری بہنیں ہیں، ہم یہی تلقین ان کو کریں گے کہ دلائل یاد کیجئے، دلائل یاد کیجئے۔ دیکھیے وہاں سے دلیل آ رہی ہے، حضرت عائشہ نے کہا ٹھہرو میں اپنا کمپیوٹر کھولتی ہوں۔ نہیں، دیکھیے اس کو کہتے ہیں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسی نالجبل خاتون ہیں۔ یہ اسوہ ہیں ہمارے لیے، ہماری خواتین کے لیے، بلکہ مردوں کو بھی پگھلانے والی ہیں، ان کی بھی ہڈی پسلی ایک ہو جائے گی ان کے سامنے کھڑے ہو کے بات کرنے کے لیے۔ آپ دیکھیے مرد ہی تو بات کر رہا ہے، ان کو سمجھا رہی، ان کو ریفیوٹ کر رہی، ان کی غلط فہمی دور کر رہی۔ اتنا گہرا علم ہونا چاہیے، اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے، اور اس کے ساتھ سیلف کنٹرول ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک دم علم آ گیا تو بالکل ساری دنیا کو غلط ثابت کرنا شروع کر دی۔ خواتین میں بعض اوقات علماء ڈرتے بھی اس لیے ہیں، خواتین جو ہیں ان کو ایسا لگتا ہے اب پوری دنیا ہماری مٹھی میں آ گئی ہے، اب ہمارے پاس ذرا علم آ گیا، سب سے پہلا کام، اور یہ صرف خواتین میں نہیں ہوتا ہے، یہ نوجوانوں میں بھی ہوتا ہے، جیسی تھوڑی معلومات آ جاتی ہے پہلا کام علماء سے آزاد ہو جانا۔ پہلے سعودی عرب میں سرٹیفکیٹس وغیرہ دیا کرتے تھے کورسز کرنے کے لیے، جب کورس کوئی کرتا تھا سرٹیفکیٹس وغیرہ اس کو، بعد میں ان لوگوں نے دیکھا کہ فلاں صاحب جاب کے لیے وہاں آئے اور کورس کیا، بیوی بھی کورس کی، یہاں سے چھوٹا موٹا کوئی کورس تھا 3 دن کا 2 دن کا یا مہینے بھر کا، وہاں کا سرٹیفکیٹ لے لیا دعوت سینٹر کا، اب اپنے ملک میں چلی گئیں، انڈیا گئیں یا فلاں ملک میں گئیں، اور وہاں جا کے سرٹیفکیٹ دکھا کے میں علامہ ہوں، اور پھر وہاں اپنا سینٹر کھول لیا، اور پھر پڑھانے کے لیے بیٹھ گئیں۔ پھر زیر کہاں جا رہا اور زبر کہاں جا رہا، تشدید کہیں آ رہی ہے اور کہیں غائب ہو جا رہی ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اور پھر اس کے بعد مطلب کوئی باجی کھڑی ہو جائے تو پبلک بھی جمع ہو جاتی ہے۔ خواتین میں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ سارے ٹیچر مرد ہی ہوں گے کیا، ہماری باجی بھی ہوگی، تو اس کے سپورٹ میں وہ علمی اعتبار سے سپورٹ نہیں ہوتا ہے، وہ حمیت عورت پن کی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ بھی عورت ہم بھی عورت، تو ہم ان کا سپورٹ کریں گے، دیکھتے ہیں ہم کیسے ان کو کوئی منع کرتا ہے۔ یہ جو سب چیزیں ہیں یہ اچھی باتیں نہیں ہیں۔ کم علم کے ساتھ میں تعلیم کے لیے کھڑے ہونا اچھا نہیں ہے۔ ہاں علم اگر ہے انسان کے پاس اور علماء کی طرف سے ان کو اجازت ہے، اچھی بات ہے، لیکن کچھ پڑھے لکھے لوگوں کو یہ پسند نہیں آتا ہے کہ علماء ہم کو اجازت دیں گے۔ علماء کون ہوتے ہیں؟ کون دے گا تم کو؟ ڈاکٹر دے گا؟ بھئی ڈاکٹر کے میدان کی اجازت کون؟ انجینئر دے گا؟ گھر بن گیا آپ جا سکتے ہیں، کون بولے گا آپ کو؟ ڈاکٹر؟ بتائیے۔ گاڑی اب چلا سکتے ہیں، کون بولے گا آپ کو؟ گھر بنانے والا، انجینئر؟ ہر میدان کا ایک ماہر ہوتا ہے کہ گاڑی کا میکینک ہے، وہ آپ کو بتائے گا صاحب گاڑی بن گئی، ابھی آپ چلا سکتے ہیں، ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، بریک صحیح ہوگا اس کا، پھر آپ چلاتے ہیں اس کو، کہ اس میدان کا ماہر ہے۔ اب آپ اطمینان سے گاڑی میں بیٹھ کے گاڑی چلاتے ہیں۔ اگر بیمار آپ ہیں، ڈاکٹر سے آپ پوچھتے ہیں کہ کیا میں کھا سکتا ہوں یہ چیزیں؟ ڈاکٹر بولتا ابھی نہیں، پھر کچھ دنوں کے بعد جاتے ہیں، کہتا ہاں اب کھا سکتے ہیں، یہ آپ کا معاملہ سب کنٹرول میں ہے، فلاں چیز اتنے دنوں تک مت کھاؤ۔ کیوں رکتے ہیں؟ ڈاکٹر کی وجہ سے۔ کیوں آپ کرتے ہیں؟ ڈاکٹر کی وجہ سے۔ اس میدان کا آدمی ہے۔
بلکہ دنیا میں ڈاکٹر کے لیے بھی کیا ہوتا ہے، کوئی آدمی پڑھ رہا تھا کالج میں، اس کے بعد اچانک ڈاکٹر بن گیا، ایسا ہوتا نہیں. ایک بڑا بورڈ ہوتا ہے، ان کا اپنا ایک ٹیم ہوتی ہے ڈاکٹرز کی، جو اس کا امتحان لیتی ہے، اس کے بعد میں اس کو سرٹیفائی کرتی ہے، اس کے بعد میں جا کر وہ دواخانے میں علاج کرتا ہے. کسی کو چھوٹا نسخہ بتانا ایک الگ چیز ہے، پیٹ دکھ رہا تو یہ کھاؤ، سر دکھ رہا تو یہ کھاؤ، یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہر آدمی کر لیتا ہے. لیکن مستقل ڈاکٹر بن کے کلینک کھول لینا، دواخانہ کھول لینا یا دواخانے میں علاج کرنا، اس کے لیے اجازت نہیں لگتی. اب کوئی آدمی منع کر دے تو آپ کیا کہیں گے؟ ظلم کر رہا ہے، یہ میں خدمت خلق کرنا چاہ رہا ہوں، آپ منع کر رہے ہیں. پولیس آ کے اٹھا کے لے جائے گی اس کو. کیوں لے گئی؟ ظلم کر رہی پولیس. سرٹیفائیڈ نہیں ہے یہ، اس کو اجازت نہیں ہے، چاہے اجازت کاغذ پر ہو یا بلا کاغذ. ضروری نہیں کہ کاغذ پر ہی اجازت ہو. کوئی عالم بول دے ہاں یہ لائق ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ڈگری نہیں ہوتی تھی کا یہ مطلب نہیں کہ اجازت بھی نہیں ہوتی تھی، اجازت ہوتی تھی. یہ بھی یاد رکھیں کہ علم کے نشر کرنے کے لیے انسان کے اندر اس کی استعداد ہونا چاہیے. تو اس زمانے میں آپ دیکھیے حضرت عائشہ کیسی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑھی ہوئیں. ایک عورت بھی اس مقام کو پہنچ سکتی ہے کہ وہ مردوں سے بھی فائق ہو جائے، لیکن اس کا راستہ یہ نہیں ہے کہ 2-4 چیزیں آپ سیکھ لیں، بس 2-4 چیزیں آپ نے یاد کر لیں اور آپ اس کے بعد فخر میں آ گئیں کہ میرے پاس ہے. نہیں، پڑھتے رہیں، علماء کو سنتے رہیں، ان سے سیکھتے رہیں، اور اگر موقع ہے تو کسی ادارے سے آپ بالضبط علم حاصل کریں، عقیدہ، فقہ، تفسیر، حدیث، سیرت، اور اس کے علاوہ علوم القرآن، علوم الحدیث اور علوم الفقہ، اور اس کے ساتھ تاریخ ہے، اور اس کے بعد بہت سارے علوم ہیں. کم سے کم اتنا تو آئے کہ آپ کو معلوم ہو، ورنہ بعض اوقات جہالت میں ابو جہل رضی اللہ عنہ بول دیتا آدمی ہے. ہاں، میں فرضی طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، بولا گیا ہے اس طرح سے. معلوم ہی نہیں ہوتا ہے آدمی کو کہ کس کو کیا لگائے. تو علم وہاں آپ دیکھیے عائشہ کا علم، گہرا علم حاصل کریں. اسی لیے ہم طالبات سے کہیں گے، ہماری بہنوں سے کہیں گے، دلائل کو یاد کریں. کس چیز کی کیا دلیل ہے، توحید کی کیا دلیل ہے، شرک کے رد کی کیا دلیل ہے، اور اسی طرح سے دین کے معاملات میں کیا دلائل ہیں. آپ دلائل کو جانیں. اس پوری حدیث میں اس حصے تک ہم پہنچے ہیں، آگے بھی اور ہے انشاءاللہ، اس کو ہم اگلے درس میں کریں گے. لیکن اس میں حاصل کیا ہے؟ ایک بڑا سبق اس میں یہ ہے کہ آپ کو مناقشہ کرنے کے لیے، ڈسکشن کے لیے دلیل ہونی چاہیے آپ کے پاس. اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے تھیں جو بغیر دلیل کے بات نہیں کرتی تھیں، دلائل کی بنیاد پر بات کرتی تھی. جس کی ایک مثال یہ ہے، اور آگے بھی مثالیں آئیں گی. آپ دیکھیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اور آپ کی بات کے ساتھ کہہ رہی کہ لیکن پھر کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا؟ دیکھیے شبہ ہے ان کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جس کا حساب لیا گیا وہ ہلاک ہوگا یا اس کو عذاب ہوگا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں، عرض کر رہی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول، اللہ نے تو کہا نا قرآن میں کہ حساب ہوگا لیکن آسان ہوگا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ حساب ہوگا تو عذاب ہوگا. تو بظاہر اس میں دونوں میں جمع مشکل لگ رہا ہے، کیا جواب ہے؟ لیکن ان کے پاس آلریڈی علم ہے جو نبی کے قول کے ساتھ وہ شبہ میں پیش کر رہی ہیں، اشکال اپنا پیش کر رہی ہیں تاکہ جواب ملے، کلیریفیکیشن ملے. تو ان کے پاس آلریڈی دلیل ہے نا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اور آپ جواب میں دے رہے ہیں کہ یہ عرض ہے، بس پیشی ہوگی، اور جس کا حساب ادھیڑا گیا وہ ہلاک ہوگا. پھر آپ نے وضاحت کی. یہ لیول اپنا پیدا کرنا کہ ہم اگر بات کریں تو ہماری بات میں کچھ دلیل ہو، یہ بہت اونچی چیز ہے. اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس یہ لیول تھا، ان کا یہ لیول تھا. ایک عورت علم میں اتنے اونچے مقام تک پہنچ سکتی ہے کہ وہ مردوں کے بھی کنفیوژن کو دور کرے. لیکن یہ وہ عورت نہیں ہے جو تھوڑا موڑا ادھر ادھر سے پڑھ لی اور خوش ہو گئی اور سمجھ لی کہ ہاں میرے پاس علم ہے.
بعض اوقات ہوتا ہے ایسا کہ کسی عالم کا خطاب آپ سنیں اور اس میں آپ کو کچھ غلطی لگے، کیونکہ آپ نے کہیں کچھ پڑھا ہے یا کسی دوسرے عالم کو آپ نے سنا ہے اور معلوم ہوا کہ ان کی بات صحیح ہے، ان کی غلط ہے، بس ان کے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے کہ ایک عالم نے غلط بات کہی جو کہ میں جانتی ہوں کہ وہ صحیح جواب کیا ہے، وہ 1000 چیزیں اور جان رہا ہے اور آپ کو نہیں معلوم ہے۔ کسی ایک چیز میں اس کا غلطی کرنا، اس عالم کا غلطی کرنا، یہ اس کو آپ سے چھوٹا نہیں بنا دیتا اور آپ کو اس سے بڑا نہیں بنا دیتا ہے۔ ہر انسان کو کچھ نہ کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے جو دوسرے کو نہیں معلوم ہوتا ہے، لیکن باقی علم اس کے پاس کتنا ہے۔ موجودہ دور میں ایک طبقہ علماء کی تحقیر کی دعوت دیتا ہے، علماء کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو علماء کی ضرورت نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اہل علم سے جڑے رہنا، علم حاصل کرنا، یہاں تک کہ ہم یعنی گہرا علم حاصل کر لیں، تب بھی جا کے ہم کو علماء کی ماتحتی میں رہنا چاہیے، آزاد نہیں۔ تو میں جو بتا رہا تھا سعودی عرب وغیرہ میں جو بھی، اور آج کل بھی یہاں بھی جو کورسز چلتے ہیں، کوئی بھی آئے گی بہن کورس کرے گی، سرٹیفکیٹ لے لیا اور اپنا ایک دعویٰ سینٹر کھول لیا، اب وہ نہ کسی عالم سے پوچھتی ہے نہ کسی کے تابع ہوتی ہے، بس وہ اپنے طور پر کام کرتی ہے۔ اگر کوئی سمجھائے تو کہنے میں کیا کہے گی؟ دین کی دعوت میں کیا کسی سے پوچھنا پڑتا کیا؟ اللہ کا حکم بس ہے ہمارے لیے، حدیث میں آیا نا بلغ عنی ولو آیا، خلاص۔ بلغ عنی ولو آیا میں جو بات ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل معلمہ بن کے بیٹھ جائیں، آپ فتوے دینے لگیں، امت کی رہنمائی کرنے لگیں، وہ بات نہیں ہے۔ جیسا سنا ویسا پہنچاؤ، یہ مراد نہیں کہ آپ لوگوں کے معلم بن کے بیٹھ جائیں، دونوں میں فرق ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ آپ اپنے بچے کو کسی ایسے آدمی کے پاس ٹیوشنز کے لیے نہیں بھیجتے جو 2-4 چیزیں جانتا ہو، آپ اس کے پاس بھیجتے ہیں جو ٹیچر ہوتا ہے، اس کے پاس اتنا علم ہوتا ہے کہ وہ آپ کے بچے کو پڑھائے۔ تو ٹیچر ہونا ایک الگ چیز ہے اور 2-4 باتیں جان لینا میتھس کی، یہ الگ ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ ایز اے ٹیچر جو ہے اس کو بہت کچھ معلوم ہوتا ہے، اور چھوٹا موٹا تو سبھی کو معلوم ہوتا ہے، تو کیا اس کے پاس بھیجیں گے آپ سیکھنے کے لیے کہ یہ ٹیچر آج سے تمہارا؟ نہیں، ٹیچر بننا ایک الگ چیز ہوتا ہے، دونوں میں فرق یاد رکھیں۔ تو اس حدیث میں ہم نے جو پہلا حصہ دیکھا، اس کی تفصیل آگے ہم دیکھیں گے کہ کیا سوال کھڑا ہو گیا یہاں پہ، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا؟ اور ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا یہ مانتا ہے معراج کی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، بہت سے مسلمان ہی مانتے ہیں۔ یہ کتنا صحیح ہے؟ 2، کیا اللہ تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ دنیا میں، آخرت میں۔ موسیٰ علیہ السلام سے تو اللہ نے کہا تھا لن ترانی، تو کیا اللہ کو دیکھنا ہی نہیں ہوگا؟ اور اس مسئلے میں ایک فرقہ گمراہ بھی ہوا، معتزلہ، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اللہ کا دیدار نہیں ہوگا۔ تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ اور اس معاملے میں صحیح عقیدہ کیا ہے؟ دلائل کی روشنی میں انشاءاللہ ہم آنے والے درس میں دیکھیں گے کہ کیا اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے، کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا، یہ سوال، اور پھر اللہ کو دنیا میں دیکھ سکتے کہ نہیں، یا اللہ کو آخرت میں دیکھ سکتے ہیں یا نہیں۔ تو اس تعلق سے انشاءاللہ مزید باتیں، کیونکہ عقیدے کا معاملہ ہے تو اس حدیث میں بات آئی، اس کو ہم تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور آنے والے درس میں اس کو ہم دیکھیں گے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔